اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حاضر ہوئے ہیں ایک ایسی دنیا میں کہ جہاں ہمارے لیے کتابیں ایک بہت بڑی نعمت ہیں، اور ان میں سے بھی سب سے زیادہ اہمیت کی حامل خداوند متعال کی کتاب قرآن پاک۔ اس پلیٹ فارم پر ہم آپ کے لیے اسلامک آڈیو کتابیں، وہ کتابیں کہ جو دین اسلام کے بارے میں گہرا علم فراہم کریں گی، چاہے آپ سفر پہ ہوں، کام کر رہے ہوں یا گھر پہ آرام کر رہے ہوں۔ ان آڈیو کتابوں کے ذریعے سے آپ کسی بھی وقت کہیں بھی اسلامی علوم کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ ہماری کوشش ہے کہ آپ کو اعلیٰ معیار کی آڈیو کتابیں فراہم کی جائیں، اتھینٹک علماؤں کی کتابیں فراہم کی جائیں۔ امید کرتی ہوں کہ یہ پلیٹ فارم آپ کو پسند آئے گا۔ تو آئیے اس اسلامی سفر پہ ہم سب ساتھ چلیں اور اپنے ایمان کو تقویت دیں۔ بڑھتے ہیں اپنی کتاب کی طرف۔ ہمیشہ کی طرح آپ کو تھمبنیل سے اندازہ ہو چکا ہوگا میں کس کتاب کی مطالعہ کر رہی ہوں۔ اس کتاب میں جو پچھلے آڈیو ہے اس میں فصل دہم کے جو پل صراط کے حوالے سے تھا، اس کی گفتگو ہو رہی تھی کہ جس میں اس کے کچھ عقبے بیان ہوئے تھے۔ عقبہ اول صلہ رحمی، امانت اور ولایت تھا۔ عقبہ دوم نماز، عقبہ سوم زکوٰۃ، عقبہ چہارم روزہ، عقبہ پنجم حج، ششم طہارت اور عقبہ ہفتم مظالم تھا۔ اور اس کی حکایت بیان کرنی تھی کہ جو آج کی ویڈیو سے شروع کریں گے۔ علامہ بہاؤالدین سید علی بن سید عبد الکریم نیلی نجفی کی جن کی تعریف جس قدر بھی کم ہے کی جائے وہ کم ہے، جو کہ فقر المحققین شیخ شہید کے شاگرد ہیں، وہ اپنی کتاب انوار المضیہ کے فضائل امیر المومنین میں یہ حکایت اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ ان کے آبائی گاؤں نیلا میں ایک آدمی رہا کرتا تھا جو وہاں کی مسجد کا متولی تھا۔ ایک دن وہ گھر سے باہر نہ نکلا۔ جب اسے باہر بلایا گیا تو اس نے عذر خواہی کی۔ جب اس کی عذر کی تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ اس کا بدن آگ سے جل گیا ہے، سوائے رانوں کے جو زانوؤں تک محفوظ ہیں، اور وہ درد و الم کی وجہ سے بے قرار ہے۔ اس سے جلنے کا سبب پوچھا تو اس نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ قیامت برپا ہے اور لوگ سخت تکلیف میں ہیں، کیونکہ زیادہ لوگ جہنم کی طرف اور بہت تھوڑے جنت کی طرف جا رہے ہیں۔ میں ان لوگوں میں سے تھا کہ جنہیں جنت کی طرف بھیجا گیا، اور جو ہی میں بہشت کی طرف جانے لگا تو میں ایک طویل اور عریض پل پہ پہنچا کہ جسے لوگ پل صراط کہتے تھے۔ بس میں اس پہ گزرنے لگا، اور جتنا عبور کرتا گیا اس کا عرض کم اور لمبائی زیادہ ہوتی گئی، حتیٰ کہ میں ایک ایسی جگہ پر پہنچا کہ جہاں سے وہ تلوار سے بھی زیادہ تیز، اور اس کے نیچے ایک عظیم وادی ہے کہ جس میں سیاہ آگ ہے۔ آگ سے چنگاریاں پہاڑوں کی طرف نکل رہی ہیں، اور بعض لوگ بچ نکلتے تھے اور بعض لوگ اس آگ میں گر جاتے، اور میں ایک سے دوسری طرف سے اس شخص کی طرف مائل ہوتا جس کی خواہش یہ ہو کہ جلدی سے اپنے آپ کو پل صراط کے آخر تک پہنچائے۔ بالآخر میں پل کی اس جگہ پر پہنچا جہاں میں اپنی حفاظت نہیں کر سکا، اور اچانک آگ میں گر پڑا، یہاں تک کہ آگ کی انتہائی گہرائی میں پہنچا۔ وہاں آگ کی ایک ایسی وادی تھی کہ میرا ہاتھ نیچے نہیں لگتا تھا، اور آگ مجھے نیچے سے نیچے لے جا رہی تھی۔ میں نے استغاثہ نہ کیا، میری عقل مجھ سے ختم ہو رہی تھی۔ 17 سال کی راہ کے برابر نیچے چلا گیا۔ پس مجھے الہام ہوا، میں نے یا علی ابن ابی طالب اغثنی، یا مولایا یا امیر المومنین کہا تو وادی کے کنارے ایک شخص کو کھڑا دیکھا۔ میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ یہی علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ میں نے کہا اے میرے آقا امیر المومنین، تو آپ نے فرمایا اپنا ہاتھ ادھر لا۔ بس میں نے اپنا ہاتھ حضرت علی علیہ السلام کی طرف کیا، اور آپ نے مجھے کھینچ کر باہر وادی کے کنارے پر نکال لیا۔ پھر آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان دونوں رانوں سے آگ کو علیحدہ کیا، اور اس میں خوف سے میں بیدار ہوا، اور اپنے آپ کو ایسا پایا جیسے اب تم بھی مجھے دیکھ رہے ہو، اور میرا بدن سوائے اس جگہ کے کہ جہاں امام نے ہاتھ پھیرا تھا آتش زدہ ہے۔ بس اس نے 3 ماہ تک مرہم پٹی کی، اور تب کہیں جا کر جلی ہوئی جگہ اچھی ہوئی۔ بعد ازاں جس سے بھی اس حکایت کو نقل کرتا وہ شخص بخار میں مبتلا ہو جاتا اور بہت کم محفوظ رہتے۔ پل صراط سے گزرنے میں آسانی پیدا کرنے والے چند اعمال۔
اول صلہ رحمی اور امانت کے علاوہ جو کچھ گزرا، سید ابن طاؤس کتاب اقبال میں روایت کرتے ہیں کہ جو شخص ماہ رجب کی پہلی رات مغرب کی نماز کے بعد حمد اور سورہ توحید کے ساتھ 20 رکعت نماز بدو سلام پڑھے تو وہ شخص، اس کے اہل و عیال عذاب قبر سے محفوظ رہیں گے اور وہ بغیر حساب کے بجلی کی طرح پل صراط سے گزر جائے گا۔ مروی ہے کہ جو شخص ماہ رجب میں 6 روزے رکھے وہ روز قیامت امن میں ہوگا اور بغیر حساب پل صراط سے گزر جائے گا۔ سوم، مروی ہے کہ جو شخص 29 شعبان کی شب کو 10 رکعت نماز بدو سلام اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں ایک دفعہ سورہ الحمد اور 10 مرتبہ الہاکم التکاثر، 10 مرتبہ معوذتین اور 10 مرتبہ سورہ توحید پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے مجتہدین کا ثواب عطا کرتا ہے اور اس کی نیکیاں وزنی ہوں گی اور حساب کو اس کے لیے آسان فرمائے گا اور وہ پل صراط پر سے بجلی کی چمک کی طرح گزر جائے گا۔ چہارم، فصل سابق میں گزر چکا ہے کہ جو شخص حضرت امام رضا علیہ السلام کی زیارت دور دراز سے کرے گا تو امام علیہ السلام 3 جگہوں پہ اس کے پاس تشریف لائیں گے اور روز قیامت کی ہولناکیوں سے اسے نجات دلائیں گے، جن میں سے ایک پل صراط بھی ہے۔ فصل 11، دوزخ۔ دوزخ وہ وادی ہے کہ جس کی تہ کا پتہ نہیں، اس میں غضب الہی کی آگ بھڑک رہی ہے کہ جسے اخروی قید خانہ کہا جا سکتا ہے۔ اس میں انواع و اقسام کے سخت عذاب اور بلائیں ہیں جو ہماری سمجھ سے بھی بالا تر ہیں۔ حقیقتاً یہ جنت کی ضد ہے، کیونکہ اس میں انواع و اقسام کی نعمتیں، لذتیں، آرام و سکون، لیکن جہنم میں بے آرامی اور سختی موجود ہے، راحت و سکون کا نام تک نہیں۔ ہم اس جگہ قرآن کی روشنی میں اصول عذاب کا تذکرہ کرتے ہیں۔ جہنمیوں کا طعام و شراب۔ سورہ واقعہ میں خلاق عالم کا ارشاد ہے، آیت نمبر 51-52، کہ پھر تم کو اے گمراہوں، قیامت کی تکذیب کرنے والوں، یقیناً تمہیں جہنم میں تھوہر کے درختوں میں سے خوراک کھانا ہوگی۔ یہ وہ درخت ہے کہ جو جہنم کی تہ سے اگتا ہے۔ اس کے پھل ایسے تلخ اور بدنما ہیں گویا سانپ کے پھن کہ جن کو ہاتھ لگانے سے بھی دل خوفزدہ ہوتا ہے۔ یہ جہنمیوں کا کھانا ہے۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 52 سے 54 میں ہے کہ پس وہ اسی سے کھا کھا کے پیٹ بھریں گے، پھر اس کے اوپر کھولتا ہوا پانی پینا ہوگا۔ ایک روایت میں ہے کہ خلاق عالم دوزخیوں پر پیاس کو بھی مسلط کرے گا اور کافی دیر کے بعد ان کو گرم پانی کہ جو پیپ میں ملا ہوا ہوگا پینے کو دیا جائے گا اور پیاس کی وجہ سے زیادہ پی جائیں گے۔ دوسری جگہ سورہ محمد آیت نمبر 15 میں ارشاد ہے کہ وہ پانی اس قدر گرم ہوگا کہ ان کی انتڑیاں اور کھالیں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی اور گل کر گر پڑیں گی۔ مروی ہے کہ اگر اس پانی میں ایک قطرہ پہاڑ پر اس پانی کا ڈال دیا جائے تو اس کی خاک تک نظر نہیں آئے گی۔ فشاربون شرب الحمیم، کہ وہ اس گرم پانی کو اس طرح پئیں گے جیسے مدت کا پیاسا اونٹ بڑے بڑے گھونٹ بھرتا ہے۔ حماہیم کی جمع ہے وہ اونٹ کہ جو درد حیام میں مبتلا ہے۔ یہ مرض استقاء کے مشابہ ہے کہ جو اونٹوں کو ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے وہ جس قدر بھی پانی پیتا ہے سیراب نہیں ہوتا، حتیٰ کہ وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ یہی حال جہنمیوں کا ہوگا۔ ھذا نزلہم یوم الدین، یہ زقوم اور حمیم قیامت کے دن ان کے لیے پیشکش ہوگی، یعنی ابتدائی اور عذاب کا مقدمہ ہوگا، لیکن جو کچھ ان کے لیے جہنم میں تیار کیا گیا ہے وہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے کہ جو شرح و بیان کے قابل نہیں۔ سورہ دخان آیت نمبر 43 سے 46 تک کہ تھوہر کا درخت ضرور گنہگاروں کو ضرور کھانا ہوگا، یعنی کفار اور مشرکین کو کھانے کے لیے دیا جائے گا۔ وہ پگھلے ہوئے تانبے کی طرح پیٹیوں میں ابال کھائے گا جیسا کہ کھولتا ہوا پانی ابال کھاتا ہے۔ اس سے انتڑیاں اور اوجھڑیاں گل جائیں گی۔ اسی پانی کو ان کے سروں پہ بھی گرایا جائے گا جس کی وجہ سے ان کا تمام جسم گل جائے گا۔ ایسی حالت میں ان سے عذاب کم نہیں کیا جائے گا۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں بیان ہے کہ نہ تو ان سے عذاب کم کیا جائے گا اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی۔ اسی طرح سورہ نساء میں خداوند متعال
بیان کرتا ہے کہ جب ان کی کھالیں گل جائیں گی تو ہم ان کے لیے نئی کھالیں بدل کر پیدا کریں گے تاکہ وہ اچھی طرح عذاب کا مزہ چکھ سکیں۔ سورہ مزمل آیت نمبر 12-13 میں بیان ہے کہ بے شک ہمارے پاس بیڑیاں بھی ہیں اور جلانے والی آگ بھی، اور گلے میں پھنسنے والا کھانا کہ جو نیچے نہ اتر سکے، اور دردناک عذاب بھی ہے۔ جہنم کے کھانوں میں سے ایک غسلین ہے، جیسا کہ قرآن میں ہے وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ۔ مجمع البحرین میں ہے کہ دوزخیوں کے پیٹوں سے جو کھانا باہر نکلے گا وہی کھانا ان کو دوبارہ دیا جائے گا۔ سورہ غاشیہ میں ارشاد قدرت ہے آیت نمبر 5-7 کہ انہیں ایک کھولتے ہوئے چشمے سے پانی دیا جائے گا، اور ان کو خاردار جھاڑی کہ جو حنظل سے زیادہ کڑوی اور مردار سے زیادہ بدبودار ہوگی کھانے کے دی جائے گی کہ جو نہ موٹا کرے گی اور نہ بھوک کو ختم کرے گی۔ قرآن میں سورہ ابراہیم میں خداوند متعال فرماتا ہے وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ کہ ان کو سدید پلایا جائے گا۔ یہ وہ خون اور گندگی ہے کہ جو زناکار عورتوں کی شرمگاہ سے خارج ہوگا، جہنمیوں کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ اسی طرح سورہ نبا میں ہے إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ غساق وہ چشمہ ہے کہ جو دوزخ میں ہے، جس میں زہریلے جانوروں کی زہر گھل رہی ہو، اس میں سے پینے کے لیے ان کو دیا جائے گا۔ رب اغفر ورحم۔ جہنمیوں کا لباس۔ سورہ حج میں آیت نمبر 19 اور 20 میں خلاق عالم کا ارشاد ہے ان کے لیے آگ کے کپڑے قطع کیے جائیں گے جو انہیں پہنائے جائیں گے، اور ان کے سروں پر کھولتا ہوا بدبودار پانی ڈالا جائے گا جو ان کے بطون اور کھالوں کو گلا دے گا۔ اسی طرح سورہ ابراہیم آیت نمبر 50 میں ارشاد قدرت ہے کہ ان کے لباس قطران کے ہوں گے، ان کے چہروں کو آگ سے ڈھانکا جائے گا۔ قطران ایک سیاہ اور بدبودار چیز ہے، بعض اس سے مراد تارکول کو بھی لیتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کو دنیا کی کسی بھی چیز سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی۔ مروی ہے کہ اگر جہنمیوں کے لباس میں سے ایک زمین و آسمان کے درمیان لٹکا دیا جائے تو اہل زمین اس کی بدبو اور گرمی کی وجہ سے جھلس کے مر جائیں گے۔ جہنمیوں کی ہتھکڑیاں اور بیڑیاں۔ قرآن مجید میں سورہ رحمان میں آیت نمبر 41 میں ارشاد ہے کہ گناہگار نشانیوں سے پہچانے جائیں گے، ان کی آنکھیں کبودی اور چہرے سیاہ ہوں گے، بس ان کو پیشانیوں کے بالوں سے پکڑا جائے گا اور بعض پاؤں سے گرفتار کیے جائیں گے، یعنی بعض لوگوں کو پیشانی کے بالوں سے گرفتار کر کے دوزخ میں ڈالا جائے گا اور بعض لوگوں کو پاؤں سے آگ کے ذریعے کھینچا جائے گا۔ آگ جہنمیوں کو دیکھ کر جوش میں آئے گی اور وہ ان کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھے گی۔ سورہ مرسلات میں بیان ہے کہ اتنے بڑے بڑے انگارے برستے ہوں گے جیسے بڑے محل، گویا زرد رنگ کے اونٹ۔ اسی طرح سورہ حاقہ میں ارشاد قدرت ہے کہ پھر ایک زنجیر میں جس کا طول 70 گز کا ہوگا جکڑے جائیں گے۔ ایک اور جگہ سورہ مومن آیت نمبر 71 میں ہے کہ ان کو بھاری بھاری طوق اور وزنی زنجیروں میں جکڑ کر جہنم میں بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر ڈالا جائے گا۔ جہنمیوں کا بستر۔ قرآن مجید میں ارشاد قدرت ہے سورہ اعراف آیت نمبر 41 ان کے لیے جہنم کی آگ کا بچھونا ہوگا اور ان کے اوپر سے آگ ہی کا اوڑھنا ہوگا، ہم ظالموں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ آگ ان کا تخت ہوگی کہ جس پر وہ بیٹھیں گے اور آگ ہی کو پئیں گے۔ موکلین جہنم۔ سورہ تحریم آیت نمبر 6 میں خلاق عالم کا ارشاد ہے کہ جہنم پر ترش روئی اور تند مزاج فرشتے مقرر ہیں جو جہنمیوں پر ذرا برابر بھی رحم نہیں کرتے اور خدا کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔ خازن جہنم کے پاس لوہے کے گرز ہیں جو جہنمیوں کے سروں پر برساتے ہیں۔ جنتی دوزخیوں کو آواز دے کر کہتے ہیں کہ پروردگار عالم نے جو کچھ ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا اس کو پورا کیا اور ہم نے اپنے اعمال کا ثواب حاصل کر لیا۔ کیا تم نے بھی وہ چیزیں مکمل دیکھ لیں جن تکالیف کا وعدہ پروردگار عالم نے گنہگاروں کے ساتھ کیا تھا؟ اس وقت دوزخی آواز دیں گے کہ ہاں، ہم نے اس وعدے کو حق پایا۔ پروردگار عالم کی طرف سے
ایک ندا دینے والا ندا دے گا کہ ظالموں پر خدا کی لعنت ہو۔ اور سورہ مستفین میں ہے کہ آج مومن کافروں کی ہنسی اڑائیں گے، جیسا کہ یہ لوگ دنیا میں مومنین کا تمسخر اڑاتے تھے۔ دوزخیوں کو شیطان کی مصاحبت حاصل ہوگی، جیسا کہ جنتی ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، ایک دوسرے سے مل کر لطف اٹھاتے ہیں۔ دوزخی ایک دوسرے کے دشمن ہیں اور ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں۔ پروردگار عالم سورہ زخرف آیت نمبر 36 سے 38 تک میں فرماتا ہے کہ جو شخص پروردگار عالم کی یاد سے غافل اور اندھا ہے، ہم اس کے لیے شیطان کو اس پر مسلط کریں گے، جو اس کا ساتھی ہوگا، جو انہیں راہ حق سے بھٹکاتے تھے اور وہ گمان کرتے تھے کہ وہ ان کی ہدایت کر رہے ہیں۔ جب ہم اس شیطان کو جہنم میں اس کے ساتھ لائیں گے جو کہ اس کی سزا کی جگہ ہے، تو اس وقت وہ شخص کہے گا کاش تیرے اور میرے درمیان مشرق و مغرب کے برابر دوری ہوتی، تو میرا کتنا برا ساتھی ہے، تیرے قرب کی وجہ سے میرا عذاب اور سخت ہو گیا ہے اور مجھے زیادہ تکلیف ہو رہی ہے۔ مروی ہے کہ دونوں ایک ہی زنجیر میں جکڑ کر دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 166 اور 167 میں خلاق عالم کا ارشاد ہے، کتنا سخت وہ وقت ہوگا جب پیشوا لوگ اپنے پیروں سے پیچھا چھڑائیں گے اور عذاب کو دیکھیں گے، ان کے باہمی تعلقات ڈٹ جائیں گے اور وہ کہنے لگیں گے کہ اگر ہمیں پھر دنیا میں پلٹنا ملے تو ہم بھی ان پر اسی طرح تبرہ کریں جس طرح عین وقت پر یہ لوگ ہم سے تبرہ کرنے لگے۔ دوزخیوں کی ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی کے بارے میں سورہ عنکبوت آیت نمبر 25 میں بیان ہے کہ پھر قیامت کے روز تم میں سے ہر کوئی ایک دوسرے سے بیزاری کرے گا اور ایک دوسرے پر لعنت کرے گا۔ دوست اس دن باہم ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے پرہیزگاروں کے۔ مروی ہے کہ ہر وہ دوستی کہ جو تقرب خدا کی بنا پر نہیں، تو وہ آخرت میں دشمنی میں تبدیل ہو جائے گی۔ جب گنہگار عذاب سے تنگ آ جائیں گے اور نا امید ہو جائیں گے تو وہ خازن جہنم سے کہیں گے کہ جیسا کہ سورہ زخرف آیت نمبر 77 اور 78 میں بیان ہے کہ اے مالک یعنی داروغہ جہنم، کوئی ترکیب کرو کہ تمہارا پروردگار ہمیں موت ہی دے دے۔ وہ جواب دے گا کہ تم کو اسی حال میں رہنا ہے، ہم تو تمہارے پاس حق لے کر آئے ہیں مگر تم میں سے بہترے حق بات سے چڑھتے ہیں۔ جہنم کے دروازے۔ کتب معتبرہ، انوار نعمانیہ اور بحار الانوار وغیرہ میں روایت ہے کہ جس وقت جبرائیل امین اس آیہ مبارکہ کو لے کر نازل ہوئے تھے، وہ آیت ہے لہا سبعۃ ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم۔ تو جناب سرور کائنات نے فرمایا اے بھائی جبرائیل، میرے لیے جہنم کے اوصاف بیان کر۔ جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ، جہنم کے 7 دروازے ہیں، ایک دروازے سے دوسرے دروازے تک 70 سال کی راہ کا فاصلہ ہے اور ہر دروازے کی گرمی سے 70 گنا زیادہ اس کے اندر گرمی ہے۔ پہلا ہے حاویہ، منافقین اور کفار نیز فرعونہ کے لیے ہے۔ دوسرا جہنم و جہیم، یہ مشرکین کی جگہ ہے۔ تیسرا سقر، یہ سابیوں کا ٹھکانہ ہے۔ چوتھا لظی، یہ ابلیس اور اس کے پیروکاروں اور مجوسیوں کی جگہ ہے۔ پانچواں ہے حتمہ، یہ یہودیوں کی جگہ ہے۔ چھٹا سعیر، یہ نصارہ کی جگہ ہے۔ اور ساتواں کہ جس وقت جبرائیل 7ویں پہ پہنچے تو خاموش ہو گئے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیان کرو کہ 7واں کن کے لیے ہے؟ عرض کی کہ یہ آپ کی امت کے متکبروں کے لیے ہے کہ جو بغیر توبہ کے مر جائیں گے۔ حضرت نے سر اوپر بلند کیا اور غش طاری ہو گیا۔ جب ہوش میں آئے فرمایا اے جبرائیل، میری مصیبت کو دوبالا کر دیا، کیا میری امت بھی جہنم میں جائے گی؟ اور رونے لگے۔ جبرائیل بھی آپ کے ساتھ رونے لگے۔ حضور نے چند روز کسی کے ساتھ کلام نہ کیا۔ جب نماز شروع فرماتے تو رونا شروع کر دیتے۔ آپ کے اصحاب بھی رونے لگتے اور آپ سے رونے کی وجہ پوچھتے، لیکن کسی کو رونے کا سبب معلوم نہ ہو سکا۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام ان دنوں غائب تھے۔ اصحاب باوفا جناب
سیدہ سلام اللہ علیہا کے دروازے پہ جمع ہوئے۔ معصومہ چکی پیس رہی تھیں اور اس آیت کی تلاوت کر رہی تھیں جس کا ترجمہ ہے اور آخرت کی زندگی بہترین اور باقی رہنے والی ہے۔ پس انہوں نے جناب سیدہ کے والد بزرگوار اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رونے کی کیفیت آپ سے بیان کی۔ جس وقت جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے یہ قصہ سنا، چادر تطہیر اوڑھی جس میں 12 جگہوں پہ کھجور کے پتوں سے ٹانکے لگے ہوئے تھے، آپ نے رسول خدا اور اصحاب کی حالت دیکھ کے رونا شروع کیا۔ سلمان کے جو ان اصحاب میں تھے جناب سیدہ کی اس پرانی اور پھٹی ہوئی چادر کو دیکھ کے متعجب ہوئے، کہا ہائے افسوس، قیصر و کسریٰ کی بیٹیاں تو سنہری کرسیوں پہ بیٹھی ہیں لیکن رسول اللہ کی بیٹی کے پاس کپڑے نہیں۔ جناب سیدہ اپنے بابا کی خدمت اقدس میں آئیں، سلام کی، عرض کی بابا سلمان نے میری چادر دیکھ کے تعجب کیا ہے۔ مجھے اس خدا کی قسم کہ جس نے آپ کے حق کے ساتھ مبعوث کیا، 5 سال سے ہمارے گھر میں صرف ایک بچھونا ہے، دن کو اس پہ اونٹ چارہ ڈالتے ہیں اور رات کو ہم اسے اپنا بچھونا بناتے ہیں۔ ہمارے بچوں کے لیے کھجوروں کے پتوں سے بھرا ہوا کھال کا گدا ہے۔ بس حضرت سلمان کی طرف رخ کیا اور ارشاد فرمایا انہا لفی الخیل السوائق۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے حضور کو دیکھا، شدت گریہ کی وجہ سے آپ کے چہرے کا رنگ زرد تھا، آپ کے رخساروں کا گوشت گل چکا تھا، سجدے میں رونے کی وجہ سے زمین آنسوں سے تر ہو چکی تھی۔ صدیقہ طاہرہ نے عرض کی میری جان آپ پہ قربان، یہ گریہ کس وجہ سے ہے؟ آپ نے کہا ہے فاطمہ گریہ کیوں نہ کروں؟ جبرائیل جہنم کے اوصاف کے متعلق آیت لے کر آیا ہے اور اس نے بتایا کہ جہنم کا ایک دروازہ کہ جس میں 70,000 آگ کے شگاف ہیں، ہر شگاف میں 70,000 آگ کے تابوت ہیں اور ہر تابوت میں 70,000 قسم کا عذاب ہے۔ جو ہی جناب سیدہ نے یہ اوصاف سنے، جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو بے ہوش ہو کے گر پڑی اور کہا کہ یہ جو آگ اس میں داخل ہو وہ ہلاک ہوا۔ جب ہوش میں آئی تو عرض کی کہ اے بہترین خلائق، یہ عذاب کن کے لیے ہے؟ آپ نے کہا کہ جو خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہوئے نماز کو ضائع کریں۔ فرمایا یہ جہنم کا کم ترین عذاب ہے۔ پس حضور کے صحابہ وہاں سے نکلے اور ہر ایک نوحہ و فریاد کر رہا تھا، ہائے سفر دور ہے، زادِ راہ بہت کم ہے۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ کاش میری والدہ مجھے نہ جنتی، میں جہنم کا تذکرہ نہ سنتا۔ عمار یاسر کہہ رہے تھے کہ کاش میں پرندہ ہوتا، مجھ پر حساب اور عقاب نہ ہوتا۔ بلال سلمان کے پاس حاضر ہوئے، پوچھا کیا خبر ہے؟ سلمان نے کہا کہ تجھ پر اور مجھ پر وائے ہو، میرا اور تیرا اس کتان کے لباس کے بعد آگ کا لباس۔ بسند معتبر ابو بصیر سے منقول ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی ابنا رسول اللہ، آپ مجھے عذاب خداوندی سے ڈرائیں کیونکہ میرا دل بہت سخت ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا اے ابو محمد، تیار ہو جا لمبی زندگی کے لیے جسے آخرت کی زندگی کہتے ہیں اور جس کی کوئی انتہا نہیں۔ تو اس زندگی کی فکر کر اور تیاری کر، کیونکہ ایک روز جبرائیل حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں غمگین اور رنجیدہ حاضر ہوئے۔ حالانکہ قبل وہ اس کے خندان اور مسرور آیا کرتے تھے، تو حضور نے ان سے پوچھا کہ اے جبرائیل تجھے کیا ہو گیا ہے؟ آج تو غمگین اور ناراض ہے۔ تو جبرائیل نے کہا کہ وہ دھوکنی کہ جو جہنم کی آگ کو بھڑکانے کے لیے دھوکی جاتی ہے، آج اسے ہٹا کر رکھ دیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ جہنم کی دھوکنی کیا ہے؟ تو جبرائیل نے عرض کی کہ یا محمد، اللہ کے حکم کے مطابق 1000 سال تک اس دھوکنی کے ساتھ جہنم کی آگ کو ہوا دی گئی یہاں تک کہ وہ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک اس آگ کو ہوا دی گئی یہاں تک کہ وہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال تک اس کو پھونکا دیا یہاں تک کہ وہ سیاہ ہو گئی، اور اب وہ بالکل سیاہ اور تاریک ہے۔ اگر ایک قطرہ زری کہ جو جہنمیوں کے پسینے اور زناکاروں کی فروج کی علائش ہے کہ جس کو جہنم کی آگ سے بڑی بڑی دیگوں میں پکایا اور جوش دیا گیا ہے اور جہنمیوں کو پانی کے بدلے اس کو دیا جائے گا، اس کا اگر اس دنیا کے سمندروں میں ڈالا جائے ایک قطرہ، تو یہ تمام دنیا اس ایک قطرے کی گندگی سے ختم ہو جائے، اور اگر 70 گز لمبی زنجیر
کہ جو جہنمیوں کے گلے میں ڈالی جاتی ہے اس کا ایک حلقہ اس دنیا پہ رکھ دیا جائے تو اس حلقے کی گرمی سے یہ تمام دنیا پگھل جائے گی، اور اگر دوزخیوں کے کرتوں میں سے ایک کرتا زمین و آسمان کے درمیان لٹکا دیا جائے تو یہ تمام دنیا اس قمیص سے نکلنے والی بدبو سے ہلاک ہو جائے گی۔ جب جبرائیل علیہ السلام نے یہ بیان کیا تو جبرائیل اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں نے گریہ کیا۔ پس حق تعالیٰ نے یہ دیکھ کر ایک فرشتہ بھیجا۔ اس فرشتے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بعد توفہ و درود اور سلام کی فرماتا ہے کہ میں نے آپ کو اس عذاب سے محفوظ رکھا۔ اس کے بعد جب بھی جبرائیل علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے، خوش و خرم آتے تھے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس دن اہل جہنم آتش جہنم اور عذاب الہی کی عظمت کو جان لیں گے، اہل بہشت اس کی عظمت اور نعمتوں کو جان لیں گے کہ جب اہل جہنم کو جہنم میں داخل کیا جائے گا تو وہ 70 سال کی کوشش کے بعد کہیں دوبارہ جہنم کے کنارے پہنچیں گے تو فرشتے لوہے کی گرز ان کے سر پہ ماریں گے یہاں تک کہ وہ جہنم کی تہہ میں پہنچ جائیں اور ان کے بدن کی کھال پھر نہیں ہو جائے گی تاکہ عذاب ان پر زیادہ اثر انداز ہو۔ پھر آپ نے ابو بصیر سے فرمایا کیا اب تیرے لیے کافی ہے؟ تو اس نے عرض کی بس اب مجھے کافی ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں شب معراج آسمان اول پہ پہنچا تو میں نے جس فرشتے کو بھی دیکھا وہ خوش و خرم نظر آیا، مگر ایک فرشتہ ایسا دیکھا کہ میں نے اس سے عظیم تر فرشتہ کوئی نہ دیکھا۔ اس کی شکل سے ہیبت و غیظ و غضب کے آثار نمایاں تھے۔ اس نے دوسرے فرشتوں کی طرح میری تعظیم و تکریم کی، لیکن وہ فرشتہ مجھے دیکھ کر دوسرے فرشتوں کی طرح نہیں مسکرایا، نہ ہنسا۔ تو میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ فرشتہ کون ہے؟ میں اسے دیکھ کر سخت خوفزدہ ہوں۔ تو انہوں نے کہا کیا واقعی آپ کو اس سے ڈرنا چاہیے کیونکہ ہم بھی اسے دیکھ کے ڈرتے ہیں۔ یہ فرشتہ خازن جہنم ہے۔ جس دن سے اللہ نے اسے جہنم کا خازن بنایا ہے اب تک یہ مسلسل اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کے خلاف زیادہ غضبناک اور رنجیدہ ہو رہا ہے، اور جس وقت اللہ اس فرشتے کو اپنے دشمنوں سے انتقام لینے کا حکم دے گا تو یہ بڑی سختی کے ساتھ ان سے انتقام لے گا۔ اگر اس نے کسی سے مسکرا کے ملاقات کی ہوتی تو آج یہ ضرور آپ کے ساتھ بھی ہنس کر ملاقات کرتا، خوشی و مسرت کا اظہار کرتا۔ بس میں نے اس فرشتے کو سلام کیا اور اس نے میرے سلام کا جواب دیا، مجھے جنت کی خوشخبری دی۔ بس میں نے جبرائیل سے کہا کہ ان کی شان و شوکت اور روب و دبدبے کی وجہ سے جو کہ آسمانوں میں ہے تمام اہل سماوات اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ اے جبرائیل اس خازن جہنم سے عرض کرو کہ وہ مجھے دوزخ کی آگ دکھائے۔ جبرائیل نے عرض کی اے خازن، اللہ تعالیٰ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آتش دوزخ دیکھا۔ بس خازن جہنم نے پردہ ہٹایا اور جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازے کو کھولا تو آگ کے شعلے آسمان کی طرف بلند ہوئے، تمام آسمان پر چھا گئے اور بھڑکنے لگے اور وحشت طاری ہو گئی۔ پس میں نے جبرائیل سے کہا کہ خازن سے کہو وہ دوبارہ پردہ ڈال دے۔ خازن نے ان شعلوں کو جو کہ آسمان کی طرف بلند تھے واپس اپنی جگہ پہ لوٹنے کو کہا تو وہ دوبارہ واپس لوٹ آئے۔ اسی طرح تیسری سند معتبر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی شخص ایسا پیدا نہیں کیا جس کا ٹھکانہ جنت اور جہنم میں سے نہ ہو۔ جب اہل جنت جنت میں اور اہل جہنم دوزخ میں پہنچ جائیں گے اس وقت منادی اہل جنت سے پکار کر کہے گا جہنم کی طرف دیکھو، پس وہ اسے دیکھیں گے اور انہیں جہنم کے اندر اپنا وہ مقام نظر آئے گا کہ اگر وہ گنہگار ہوتے تو یہ ان کی منزل ہوتی۔ پس وہ اسے دیکھ کر اتنے خوش ہوں گے کہ اگر بہشت میں موت ہوتی تو وہ خوشی سے مر جاتے، اور یہ خوش اس وجہ سے ہوگی کہ الحمدللہ و شکر للہ کہ اس نے ہمیں دوزخ سے نجات دی۔ اس طرح اہل جہنم کو کہا جائے گا کہ اوپر نظریں اٹھا کر دیکھو، یہ تمہاری جنت کے اندر منظر ہے، اگر تم اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتے تو تم اس مقام پر ہوتے۔ پس وہ غم کی وجہ سے اس قدر نڈھال ہو جائیں گے کہ اگر دوزخ میں موت ہوتی تو وہ غم کے مارے مر جاتے، لہٰذا دوزخیوں کے بہشت والے مقامات جنتیوں کو دے دیے جائیں گے
اور بہشتیوں کے دوزخ والے مقامات دوزخیوں کو دے دی جائیں گے۔ یہی اس آیت کی تفسیر ہے کہ جس میں اہل بہشت کی شان میں کہا گیا ہے کہ یہی ان کے وارث ہیں جو کہ بہشت کو بطور میراث حاصل کریں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ چوتھا، آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ جب جنتی جنت اور دوزخی دوزخ میں داخل ہوں گے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک منادی ندا دے گا، اے اہل جنت و اہل دوزخ، اگر موت کسی شکل میں تمہارے سامنے آئے تو کیا تم اس کو پہچان لوگے؟ وہ عرض کریں گے ہم نہیں پہچان سکتے۔ پس موت کو جنت و دوزخ کے درمیان گوسفند کی صورت میں لایا جائے گا اور ان تمام لوگوں سے کہا جائے گا دیکھو یہ موت ہے۔ پس اس وقت اللہ اس کو ذبح کر دے گا اور اہل جنت سے مخاطب ہو کے فرمائے گا کہ اب تم ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو اور تم پہ موت واقع نہیں ہوگی۔ پھر اہل دوزخ سے مخاطب ہو کے فرمائے گا کہ تم بھی ہمیشہ جہنم میں رہو اور تم پر بھی موت واقع نہیں ہوگی۔ اللہ کا وہ فرمان کہ جو اس نے اپنے بندوں سے ارشاد فرمایا ہے سورہ مریم آیت نمبر 39 میں کہ اے رسول آپ ان لوگوں کو اس حسرت والے دن سے ڈرائیں جبکہ ہر مومن کے کام کا حتمی فیصلہ ہو جائے گا اور یہ لوگ اس دن سے غافل اور سست ہیں۔ اللہ تعالیٰ اہل بہشت اور اہل دوزخ کو حکم دے گا کہ تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی اپنی جگہوں پر رہو اور ان کے لیے کبھی موت نہیں ہوگی، اور اس دن اہل جہنم حسرت اور افسوس کریں گے اور ان کی تمام امیدیں منقطع ہو جائیں گی۔ پانچواں، حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا ان کے پاؤں میں زنجیر ہوگی اور ان کے ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے ہوں گے، ان کے پیراہن تانبے کے ہوں گے اور جبھے آگ کے پہنائے جائیں گے اور وہ سخت عذاب میں مبتلا ہوں گے جس میں سخت گرمی ہوگی۔ ان پر جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں گے اور ان دروازوں کو ہرگز نہیں کھولا جائے گا اور ان پر کبھی باد نسیم داخل نہیں ہوگی اور نہ ہی ان کا رنج و غم دور ہوگا۔ ان کا عذاب شدید تر اور تازہ ہوتا رہے گا، نہ ان کا گھر ختم ہوگا نہ ہی ان کی عمر ختم ہوگی۔ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی موت کی خواہش کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے جواب میں ارشاد فرمائے گا کہ تم ہمیشہ کے لیے اس عذاب میں رہو۔ بسند معتبر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ جہنم کے اندر ایک کنواں ہے کہ جس میں اہل جہنم استفادہ کریں گے اور یہ جگہ ہر متکبر اور مغرور کے لیے مخصوص ہوگی اور ہر شیطان کے لیے اس متکبر کے لیے کہ جو کہ روز قیامت پر ایمان رکھتا تھا اور ہر دشمن اہل بیت کے لیے۔ آپ نے فرمایا کہ جس شخص کا عذاب کم ترین ہوگا وہ آگ کے سمندر میں ہوگا اور اس کے جوتے آگ کے اور بندے نالین بھی آگ کے ہوں گے جن کی گرمی کی شدت کی وجہ سے اس کے دماغ کا مغز دیگ کی طرح جوش کھانے لگے گا اور وہ گمان کرے گا کہ تمام اہل جہنم سے بدترین عذاب اس کا ہے، حالانکہ اس کا عذاب تمام اہل جہنم سے آسان تر ہوگا۔ فصل 12 جنت۔ جنت کے لغوی معنی درختوں سے ہرا بھرا باغ ہے، زمین پر ہو یا آسمان پہ۔ اصطلاحی شریعت میں وہ جگہ کہ جو پروردگار عالم نے آخرت میں مومنین اور نیک لوگوں کے لیے خلق فرمائی ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ صفات الشیعہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص 4 چیزوں کا انکار کرے وہ ہمارے شیعوں میں سے نہیں: معراج جسمانی، قبر میں سوال و جواب کا ہونا، جنت و جہنم کا مخلوق ہونا اور شفاعت۔ قرآن مجید کی آیات واضح طور پر جنت اور دوزخ کے مخلوق ہونے پر دلائل ہے کہ جیسے جنت متقیوں کے لیے مہیا کی گئی ہے، جنت متقی لوگوں کے لیے راستہ کی گئی ہے، اس کی حقیقت اور جنت کی تفصیل کا سمجھنا اس دنیا والوں کے لیے محال ہے۔ بس اجمالی عقیدہ رکھنا چاہیے اور باریکیوں میں جانے کی ضرورت نہیں کہ وہ کہاں ہے، وہ کیسی ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ رحم مادر میں بچے کے لیے اس دنیا کی اطلاع۔ قرآن مجید میں سورہ سجدہ آیت نمبر 17 میں بیان ہے ان لوگوں کی کارگزاریوں کے بدلے میں کیسی کیسی آنکھوں کی ٹھنڈک اور اس کے لیے ڈھکی چھپی رکھی ہے، اس کو تو کوئی شخص جانتا ہی نہیں۔ سورہ قاف آیت نمبر 25 میں ارشاد ہے کہ جنتیوں کے لیے ہر وہ چیز وہاں موجود ہوگی جس کی وہ خواہش کریں گے اور ہمارے پاس اس سے زیادہ ہے۔
مختصر یہ کہ جنت وہ جگہ ہے جہاں ناکامی اور تکلیف نہیں، کمزوری، مرض اور بڑھاپا نہیں، سستی اور بے آرامی کا وجود نہیں، وہاں ہر حیثیت سے مطلقاً سلامتی اور سکون ہے۔ اسی وجہ سے اس کا دوسرا نام دارالسلام ہے۔ جنتیوں کی سلطنت، جنت ان کی حقیقی سلطنت ہے جس پر ان کو پوری قدرت اور اختیار ہوگا، اور جو کچھ وہ چاہیں گے وہ ہو جائے گا، نافرمانی نہیں ہوگی۔ سورہ دہر میں آیت نمبر 20 میں ارشاد قدرت ہے، اور جب تم وہاں نگاہ اٹھاؤ گے تو ہر طرح کی نعمتیں، عظیم الشان سلطنت کو پاؤ گے۔ بعض روایات میں ہے کہ ادنا بہشت کہ جب اپنی جنت کی ملکیت کو دیکھے گا تو وہ 1000 برس کی راہ کے مطابق پائے گا، جس میں ملائکہ بھی اس مومن کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکیں گے۔ جنت کا طول و عرض، عرضھا کعرض السماء والارض، جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کے اندازے کے برابر ہے۔ منقول ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے ایک دن ارادہ کیا کہ جنت کا طول معلوم کریں۔ 30,000 سال اڑے، آخر تھک گئے اور اللہ سے مدد مانگی، قوت طلب کی کہ 30,000 مرتبہ، اور ہر مرتبہ 30,000 اڑان، اور وہ آخر تھک گئے۔ پس مناجات کی کہ خداوندہ زیادہ طے کیا ہے یا زیادہ باقی ہے۔ ایک حور حوران بہشت میں سے اپنے خیمے سے باہر نکلی اور آواز دے کر کہا، اے روح اللہ، کس لیے اتنی تکلیف اٹھاتے ہو؟ ابھی تو صرف اتنا اڑا ہے کہ میرے صحن سے باہر نہیں نکلے۔ جبرائیل نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں ایک حور ہوں جو ایک مومن کے لیے پیدا کی گئی ہوں۔ سورہ حدید تفسیر عمدۃ البیان۔ جنتیوں کے کھانے، جنتی لوگوں کے لیے ہر وہ کھانا موجود ہوگا جس کی وہ خواہش کریں گے۔ قرآن مجید میں سورہ واقعہ میں بیان ہے کہ ہر قسم کا میوہ جنت پہ موجود ہوگا اور ہر موسم میں ہوگا، کوئی روکنے والا نہیں ہوگا کہ جس موسم میں جو میوہ چاہے کھا لے۔ ایک اور جگہ پہ سورہ واقعہ میں ہی ارشاد قدرت ہے، اور جس میوے کو چاہیں گے کھائیں گے، اور جس پرندے کی گوشت کی خواہش کریں گے، ہر قسم کا گوشت موجود ہوگا۔ ابو سعد خدری نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا، بہشت میں پرندے اڑتے پھرتے ہیں اور ہر پرندے کے 70,000 پر ہیں۔ جس وقت مومن کھانے کا ارادہ کرے گا، ان میں سے ایک پرندہ ان کی دسترخوان پر آ بیٹھے گا اور اپنے پروں کو جھاڑے گا۔ ہر پر سے ایک کھانا نکلے گا کہ جو برف سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ لذیذ، مشک سے زیادہ خوشبودار، جو دوسرے کھانوں کے مشابہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد وہ پرندہ اڑ جائے گا۔ سورہ رحمان آیت نمبر 68 میں ہے کہ جنت میں پھل، کھجوریں اور انار ہوں گے۔ اسی طرح سورہ واقعہ میں ہے کہ بغیر کانٹے کی بیریاں اور گتھے ہوئے کیلے اور لمبی لمبی چھاؤں ہوگی، انگوروں کے باغ ہوں گے۔ جنت کے مشروبات، ارشاد قدرت ہے سورہ محمد آیت نمبر 15 میں، اس میں پانی کی نہریں جن میں ذرہ بھر بھی بو نہیں، دودھ کی نہریں جن کا مزہ بدلہ نہیں، شراب کی نہریں جو پینے والوں کو لذت دیتی ہیں، اور صاف شفاف شہد کی نہریں ہوں گی۔ سورہ تطفیف آیت 25 سے 28 میں ہے کہ ان کو خالص شراب پلائی جائے گی جس میں مہر مشک ہوگی، اور اس کی طرف شائقین کو رغبت کرنی چاہیے۔ اس میں تسنیم کی آمیزش ہوگی، وہ ایک چشمہ ہے جس سے مقربین پئیں گے۔ سورہ دہر میں آیت نمبر 17 اور 18 میں ہے کہ وہاں ان کو ایک ایسی شراب پلائی جائے گی جس میں زنجبیل کی آمیزش ہوگی، یہ ایک جنت میں چشمہ ہے جس کا نام سلسبیل ہے۔ اسی طرح سورہ دہر آیت نمبر 5 میں ہے کہ وہاں شراب کے ساغر پئیں گے جن میں کافور کی آمیزش ہوگی۔ جنت کے اندر یہ مختلف قسم کے چشمے ہیں جن کی لذت اور خاصیت دوسرے سے جدا ہے، جن کی مناسبت کی وجہ سے اس کا نام رکھا گیا ہے، اور وہ تمام چشمے کوثر سے اہم ترین ہیں جو کہ عرش کے نیچے سے جاری ہیں۔ ان کی زمین گھی سے زیادہ نرم، اور کنکریاں زبرج، یاقوت، مرجان، گھاس زعفران اور مٹی خشک سے زیادہ خوشبودار اور بہشت میں نہر کی صورت میں جاری ہیں، اور عرصہ محشر میں حوض کے نام سے موسوم ہیں۔ جنتیوں کا لباس اور زیورات، سورہ کہف میں خلاق عالم
آیت نمبر 31 میں ارشاد کرتا ہے کہ جنت میں دمکتے ہوئے سونے کے کنگن سے سوارے جائیں گے، انہیں باریک ریشم، موٹے ریشم اور اطلس کی پوشاکیں پہنائی جائیں گی۔ سورہ حج آیت نمبر 23 میں بیان ہے کہ وہاں سونے کے کنگن اور موتیوں کے ہار اور ریشم کا لباس ہوگا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ جس وقت مومن جنت کے اندر اپنے محل میں داخل ہوگا، اس کے سر پر کرامت کا تاج ہوگا۔ 70 بہشتی حلے کہ جو مختلف قسم کے جواہرات اور موتیوں سے مرزے ہوں گے پہنائے جائیں گے۔ اگر ان میں سے ایک لباس کو اس عالم دنیا کے لیے پھیلایا جائے تو وہ دیکھ نہ سکیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ خلاق عالم ہر جمعے کو مومنین کے لیے جنت میں ایک فرشتے کو حلۂ جنتی بطور کرامت فرماتا ہے، پس مومن ان میں سے ہر ایک کو کمر کے ساتھ باندھتا ہے اور دوسرے کو کندھے پر رکھ کر کہ جس طرف سے گزرتا ہے اس حلے کے نور سے گرد و نواح روشن ہو جاتے ہیں۔ جنت کے محلات اور ان کا مصالحہ قرآن میں سورہ صف آیت نمبر 12 میں ہے، اور پروردگار عالم تمہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جس میں نہریں جاری ہیں، محلات پاک و پاکیزہ ہیں جن میں تم ہمیشہ رہو گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ مساکنہ طیبتن کی تفسیر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا جنت میں موتیوں سے بنا ہوا ایک محل ہے کہ جس میں 70 گھر یاقوت سرخ کے ہیں، اور ہر گھر میں 70 کمرے سبز زمرد کے، ہر کمرے میں 70 تخت ہے، ہر تخت پر رنگا رنگ کے 70 فرش، اور ہر فرش پر ایک حور العین بیٹھی ہے۔ ہر کمرے میں 70 دسترخوان ہیں، ہر دسترخوان پہ 70 قسم کا کھانا، اور ہر کمرے میں ایک غلام اور کنیز۔ خدا مومن کو اس قدر طاقت دے گا کہ سب عورتوں سے خلوت کرے اور سب کھانے کی قوت دے گا، اور یہ آخرت میں ایک بڑی نعمت ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر 20 میں ہے کہ ان کے لیے اونچے اونچے محل اور بالا خانے ہوں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ من فوقہا غرف کی تفسیر میں امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت علی علیہ السلام نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی تفسیر پوچھی کہ یہ بالا خانے کس چیز سے بنے ہیں؟ فرمایا اے علی، اللہ نے ان بالا خانوں کی دیواریں موتی، یاقوت، زبرجد سے تیار کی ہیں، ان کی چھت سونے کی کہ جو چاندی کی تاروں سے آراستہ ہیں۔ ہر بالا خانے کے 1000 دروازے ہیں، اور دروازے پر 1000 فرشتے ہیں، اور ان میں بڑے بڑے بلند اور نرم ریشمی فرش رنگا رنگ کے بچھے ہوئے ہیں جن میں مشک، عنبر اور کافور بھرا ہوا ہے۔ جنت کے کمروں کا سامان زینت قرآن مجید میں ارشاد قدرت ہے کہ وہ جنتی تختوں پر بیٹھے ہوئے تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، اور یہ اس کی نیکی کی جزا و ثواب ہے۔ سورہ غاشیہ آیت نمبر 13 سے 16 تک میں بیان ہے کہ ان میں اونچے اونچے تخت ہوں گے، ان کے کنارے گلاس رکھے ہوں گے، گاؤ تکیے قطاروں میں رکھے اور مسندیں بچھی ہوئی ہوں گی۔ سورہ واقعہ میں خلاق عالم کا ارشاد ہے علی سرر موضوعہ، وہ تختوں پر بیٹھے ہوں گے، یہ تخت 300 ہاتھ اونچا کہ جس وقت اس پر بیٹھنا چاہیں گے وہ نیچے ہو جائے گا، اور ان پہ تکیے لگائے ہوئے بیٹھیں گے۔ سورہ رحمان میں بھی ارشاد قدرت ہے علی فرش بطائنھا من استبرق، وہ ایسے فرشوں پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے کہ جن کے اندر اطلس ہوگا اور ان کے اوپر ابرہ ہوگا جن کی حقیقت کا خدا ہی کو علم ہے۔ جنت کے برتن سورہ دہر آیت نمبر 15 اور 16 میں ارشاد وندی ہے کہ ان کے سامنے چاندی کے ساغر شیشے کے نہایت صاف گلاسوں میں دوڑ چل رہا ہوگا، اور ان کے شیشے کانچ کے نہیں بلکہ چاندی کے ہوں گے جو ٹھیک اندازے کے مطابق بنائے گئے ہوں گے، اور ان میں سفیدی چاندی کی اور صفائی شیشے کی ہوگی۔ جنتیوں کے لیے ایسے لڑکے جن کے کانوں میں گوشوارے لٹک رہے ہوں گے، آپ خورے اور ابریق اور پیالے کہ جو مختلف قسم کے جواہرات اور سونے چاندی کے بنے ہوئے ہوں گے وہ لے کے شراب طہور کا دور چلائیں گے۔ جنتی حوریں اور عورتیں چونکہ جنت میں سب سے بڑی نعمت جسمانی حوریں ہیں،
اس لیے قرآن مجید میں ان کا ذکر بھی زیادہ ہے۔ ان کو اس نام سے یاد کرنے کی علت اور وجہ یہ ہے کہ حور کا معنی ہے گورے رنگ والی اور عین کا معنی ہے کشادہ اور سیاہ چشم، کیونکہ ان کی آنکھیں سیاہی نہایت ہی سیاہ اور سفیدی یعنی نہایت ہی سفید ہے۔ سورہ واقعہ میں ہے کہ حوران جنت مثل موتی کے جو کہ صدف میں پوشیدہ اور گرد و غبار سے صاف، جس کو لوگوں کے ہاتھ نہ لگے ہوں، محفوظ ہیں۔ اسی طرح سورہ رحمان آیت نمبر 56 میں بھی ہے کہ ان میں پاک دامن غیر کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھنے والی حوریں ہوں گی جن کو کسی جن اور انسان نے نہ چھوا ہوگا۔ سورہ رحمان آیت نمبر 58 گویا کہ وہ یاقوت اور مرجان ہیں، یعنی یاقوت کسی سرخی، سفیدی اور روشنی مرجان جیسی۔ مروی ہے کہ حور 70 ہلے پہنے ہوگی تب بھی ان کی پنڈلیوں کا مخزان کے اندر سے نظر آ رہا ہوگا، جیسے سفیدی یاقوت میں اس قدر نرم و نازک بدن۔ عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ بہشت میں نور پیدا ہوگا اور بہشتی کہیں گے یہ نور کیسا ہے؟ کہا جائے گا یہ نور حور کے دانتوں کا ہے کہ جو اپنے شوہر کے روبرو ہنستی ہے۔ اسی طرح سورہ واقعہ آیت نمبر 35 سے 37 میں ہے کہ ہم نے حوروں کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا اور ہم نے ان کو باکرہ، ناز کرنے والی اور شوہروں کی عاشق بنایا کہ جو ہم عمر ہیں۔ سب کی سب 16 سال کی ہوں گی۔ جنتی مردوں کی عمر 33 سال ہوگی۔ بال گھنگریالے، بدن گورے، چہرے بالوں سے صاف۔ سورہ بقرہ میں ارشاد خداوندی ہے کہ جنت میں مومنین کے لیے پاک و پاکیزہ عورتیں ہوں گی جو ہر کثافت، حیض وغیرہ سے پاک ہوں گی، اور وہ مومنین اس جنت میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک مفصل حدیث کے ضمن میں مروی ہے کہ آپ نے فرمایا جب خلاق عالم نے حور کو خلق فرمایا تو اس کے دائیں شانے پر محمد الرسول اللہ، بائیں شانے پہ علی ولی اللہ، پیشانی پر الحسن، تھوڑی پہ الحسین اور دونوں لبوں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نورانی حروف میں لکھا ہوا تھا۔ ابن مسعود نے پوچھا آقا یہ کرامت کس شخص کے لیے ہے؟ آپ نے کہا کہ جو شخص حرمت اور تعظیم کا لحاظ رکھتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے۔ جو عورتیں دنیا سے با ایمان جائیں گی جنت میں ان کا جمال حوروں سے بھی زیادہ ہوگا۔ قرآن میں سورہ رحمان آیت نمبر 7 میں ہے کہ جنت میں عورتیں ہوں گی کہ جو حسن خلق سے آراستہ اور حسن خلقت سے پیراستہ۔ دنیا کی عورتوں میں سے جو جنت میں جائیں گی وہ مراد ہے اس سے۔ علامہ مجلسی حضرت صادق علیہ السلام سے روایت فرماتے ہیں کہ خیرات حسان سے وہ عورتیں مراد ہیں کہ جو مومن، عارف اور شیعہ ہیں، اور وہ داخل جنت ہوں گی اور ان کا عقد مومن کے ساتھ ہوگا۔ مروی ہے کہ جس عورت نے دنیا میں شادی نہیں کی ہوگی یا پھر ان کے شوہر جنت میں نہیں ہوں گے تو وہ جنت میں جس جنتی کی طرف مائل ہوگی اس کے ساتھ اس کا نکاح ہوگا۔ اگر ان کے شوہر جنت میں ہیں تو ان کا عقد ان کی خواہش کے مطابق ان کے ساتھ کر دیا جائے گا۔ اگر دنیا میں زیادہ شوہر تھے تو جس کی خلقت عمدہ اور نیکیاں زیادہ ہوں گی اس کے ساتھ ان کا عقد کر دیا جائے گا۔ اطریات جنت سورہ رحمان میں موقف حساب میں پروردگار عالم کے سامنے حاضر ہونے سے ڈرنے اور گناہوں سے بچنے والے کے بارے میں پروردگار عالم سورہ رحمان آیت نمبر 46 میں بیان کرتا ہے کہ اور اس کے لیے جو پروردگار عالم کے سامنے موقف حساب میں قیام سے ڈرے اس کے لیے 2 باغ ہوں گے جو ہر قسم کے میووں، گھاس اور پھولوں سے سجے ہوئے ہوں گے۔ علامہ مجلسی نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا کہ اگر جنتی حوروں میں سے ایک حور تاریک رات میں آسمان اول پر سے زمین کی طرف دیکھے تو اس کی خوشبو سے تمام زمین معطر ہو جائے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ عطر جنت کی خوشبو 1000 سال کی راہ سے پہنچ جائے گی۔ روایت کثیرہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت کی در و دیوار اور زمین کی جس پر زعفران جیسی اگی ہوئی گھاس ہے تمام کے تمام معطر ہیں، اور اس جنت کی خوشبو کا اثر یہ ہے کہ ابھی جنت میں پہنچنے کے لیے کئی 1000 سال کی راہ باقی ہوگی اور بوڑھا جنتی جوان ہو جائے گا۔ جنت کے چراغ
سورہ دہر میں ارشاد قدرت ہے کہ جنتیوں کو جنت میں آفتاب کی گرمی اور موسم سرما کی سردی نہ ہوگی، وہاں پر موسم معتدل ہوگا، انہیں آفتاب و مہتاب کی روشنی کی ضرورت نہیں، بلکہ جنت میں ہر ایک کے لیے اس کے اعمال صالحہ اور ایمان کا نور کافی ہے۔ جنتی نغمات، یہ دنیاوی انواع و اقسام کی نعمتیں اور لذتیں جنتی لذتوں کا عشر عشیر بھی نہیں، وہاں حقیقت اور اصل موجود ہوگی، صدائے کامل اور خوش کن نغمات جنت میں ہوں گے۔ اگر جنتی نغموں کی آواز اہل دنیا کے کانوں تک پہنچ جائے تو اس کے سننے سے پہلے ہلاک ہو جائیں۔ چنانچہ لہن داؤدی میں پروردگار عالم نے یہ اثر رکھا تھا کہ حضرت داؤد اس لہن میں زبور کی تلاوت کرتے، حیوان ان کے ارد گرد مدہوش ہو جاتے، اور جب یہ آواز انسانوں کے کانوں میں پڑتی تو وہ گر جاتے، یہاں تک کہ بعض ہلاک بھی ہو جاتے۔ حضرت امیر المومنین نہج البلاغہ میں حالات انبیاء کے تحت ایک خطبے میں ارشاد کرتے ہیں کہ حضرت داؤد جنت میں لوگوں کو اپنے لہن سے لطف اندوز فرمائیں گے اور اہل جنت کے قاری ہوں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جنتیوں کو جنت کے نغمات سے لطف اندوز فرمائیں گے اور جنتی ان کے سننے کی طاقت بھی رکھتے ہوں گے۔ جنت کی نعمتیں اور لذتیں، جنت میں انواع و اقسام کی لذتیں ہوں گی، جیسا کہ سورہ نحل آیت نمبر 18 میں ارشاد خداوندی ہے کہ تم اگر خدا کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو اس احصاء و احاطہ نہیں کر سکتے جن تک ہماری عقلوں کی رسائی ناممکن ہے۔ حقائق و معارف الہی کی خواہش پوری ہوگی۔ تفسیر صافی میں ہے کہ جنتی ایک دوسرے کے ساتھ معارف الہیہ کے بارے میں مذاکرہ کریں گے۔ جنتی لوگ جن کے والدین، اولاد، دوست دنیا سے با ایمان رخصت ہوں گے، جنت میں داخل ہونے کی صلاحیت رکھتے ہوں گے، ان کی شفاعت کریں گے اور ان کو اپنے پہلو میں لائیں گے۔ یہ مومن کے اکرام و احترام کی خاطر ہوگا۔ قرآن مجید میں سورہ رعد آیت نمبر 23 میں ہے کہ ہمیشہ رہنے کے باغ کے جن میں آپ جائیں گے اور ان کے باپ دادا اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے جو لوگ نیکوکار ہیں، نیز جس وقت جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو 1000 فرشتے کہ جو خلاق عالم کی طرف سے مومنین کی زیارت اور مبارکبادی کے لیے مامور ہیں، وہ آئیں گے اور مومن کے محل کہ جس کے 1000 دروازے ہیں، ہر دروازے سے 1000 فرشتے داخل ہوں گے، اسے سلام کریں گے، اسے مبارکباد دیں گے۔ قرآن میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے کہ اور فرشتے تمہارے پاس ہر دروازے سے آئیں گے اور کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو۔ اس سے بڑھ کر مومنین کے ساتھ پروردگار عالم کا مکالمہ ہے کہ جس کے بارے میں چند روایات بھی ملتی ہیں، لیکن یہاں پر صرف سورہ یاسین کی اس آیت سلام قول من رب رحیم کو کافی سمجھتا ہوں، اس کا ترجمہ ہے مہربان پروردگار کی طرف سے سلامتی کا پیغام۔ تفسیر منہج میں جابر ابن عبداللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب جنتی جنت کی نعمتوں میں غرق ہوں گے، ان پر ایک نور ساطع ہوگا، اس سے آواز آئے گی السلام علیکم یا اہل الجنہ۔ اس جگہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ دنیا میں جو کچھ برگزیدہ پیغمبروں کو حاصل تھا وہ پروردگار عالم سے ہم کلام ہوتے تھے، معراج وغیرہ، آخرت میں وہ جنتیوں کو بھی نصیب ہوگا۔ علاوہ ازیں محمد و آل محمد علیہ السلام کی جنت میں ہمسائیگی کچھ کم نعمت نہیں۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، تیرے شیعہ جنت میں نورانی ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے، ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح سفید ہوں گے، وہ جنت میں ہمارے ہمسائے ہوں گے۔ نیز جنت میں ہمیشگی اور نعمات کا خلود جیسا کہ ذکر ہو چکا ہے، سب سے بزرگ نعمت ہے۔ جنت میں مومنین ایک دوسرے کے سامنے بھائیوں کی طرح جنتی تختوں پہ بیٹھے ہوں گے۔ مروی ہے کہ ہر روز جنت میں اولو العزم انبیاؤں میں سے ایک مومنین کی ملاقات و زیارت کے لیے حاضر ہوگا۔ اس روز تمام لوگ اس بزرگوار کے مہمان ہوں گے۔ اور جمعرات کو صاحبان خوف خدا کے قصے۔ پہلا ہے ایک فاسق نوجوان کا قصہ۔ شیخ کلینی رحمۃ اللہ علیہ بسند معتبر حضرت علی ابن الحسین علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص اپنے اہل و عیال کے ساتھ کشتی میں سوار تھا اور تقدیر الہی سے کشتی ٹوٹ گئی۔ تمام سوار
غرق ہو گئے، مگر اس شخص کی زوجہ ایک تختے پر بیٹھی سمندر کے دور افتاد جزیرے میں پہنچ گئی، اور اس جزیرے کے اندر ایک راہزن مرد فاسق رہتا تھا جس نے کسی قسم کا فسق و فجور نہیں چھوڑا۔ جب اس نے اس عورت کو دیکھا تو پوچھا، کیا تو انسان ہے یا جن؟ اس عورت نے کہا کہ میں انسان ہوں۔ اس کے علاوہ اس نے اس عورت سے اور کوئی بات نہیں کی اور اس کے ساتھ لپٹ کے مجامعت کرنے کا ارادہ کیا۔ جب وہ اس عمل قبیح کی طرف متوجہ ہوا تو اس فاسق نے عورت کو مضطرب اور کانپتے دیکھا۔ اس فاسق نے پوچھا، تو کس وجہ سے مضطرب ہے؟ اس میں آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے۔ تو اس نے کہا، کیا تو نے آج تک کبھی یہ کام نہیں کیا؟ اس عورت نے کہا کہ خدا کی قسم زنا ہرگز نہیں کیا۔ اس فاسق نے کہا کہ جبکہ تو نے آج تک کوئی برا کام نہیں کیا تو پھر کس وجہ سے خدا سے ڈرتی ہے؟ حالانکہ میں تجھے اس کام پہ مجبور کر رہا ہوں، تو خود اپنی رضامندی سے نہیں کر رہی، اس کے باوجود اس قدر خوف زدہ، لہٰذا میں تجھ سے زیادہ خدا سے ڈرنے کا حقدار ہوں، کیونکہ میں نے اس سے قبل بھی بہت سے گناہ کیے ہیں۔ بس وہ فاسق اس کام سے باز رہا اور اس عورت سے کوئی کلام کیے بغیر گھر کی طرف روانہ ہوا، اور دل میں اپنے کیے پہ نادم بھی ہوا اور توبہ کرنے کا ارادہ کیا۔ راستے میں اس کی ملاقات ایک راہب سے ہو گئی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے رفیق بن گئے۔ جب وہ تھوڑی راہ چلے تو سورج کی گرمی بڑھنے لگی۔ راہب نے اس جوان سے کہا، گرمی زیادہ بڑھ گئی ہے، تو دعا کر کے خداوند تعالیٰ بادل کو بھیجے اور وہ ہم پہ سایہ کرے۔ جوان نے کہا، میں نے کوئی نیکی اور اچھا کام نہیں کیا جس کی بنا پہ خدا سے حاجت مانگوں۔ راہب نے کہا کہ میں دعا کرتا ہوں، تم آمین کہنا۔ بس انہوں نے ایسا ہی کیا، اور تھوڑی دیر کے بعد ایک بادل آ کر ان کے سر پہ سایہ فکن ہوا اور وہ اس کے سائے میں چلنے لگے۔ جب وہ کافی راستہ طے کر چکے تو ان کے راستے جدا ہوئے۔ جوان اپنے راستے پر اور راہب اپنے راستے پہ چلنے لگا۔ بادل کا یہ سایہ جوان کے ساتھ ہو لیا اور راہب دھوپ میں رہ گیا۔ راہب نے جوان سے کہا کہ تو مجھ سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ تیری دعا مجھ سے بہتر ہے، اس لیے کہ تیری دعا مستجاب ہوئی اور میری دعا مستجاب نہیں ہوئی۔ بتا وہ کون سا نیک کام تو نے کیا جس کی بدولت تو اس کرامت کا مستحق ہے۔ اس نے اپنے قصے کو اس سے بیان کیا۔ تب راہب نے کہا کہ چونکہ تو نے خوف خدا کی وجہ سے ترک گناہ کا مصمم ارادہ کر لیا، اس لیے اللہ نے تیرے گزشتہ گناہ معاف کر دیے ہیں۔ اب تو کوشش کر کے اس کے بعد بھی نیک ہی رہے۔ دوسرا ہے بہلول نباش کا قصہ۔ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن معاذ بن جبل روتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا، پوچھا، اے معاذ تیرے رونے کا سبب کیا ہے؟ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، دروازے پر ایک خوبصورت نوجوان کھڑا ہے، اس طرح رو رہا ہے جیسے کوئی عورت اپنے نوجوان بیٹے کی میت پہ روتی ہے، وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ حضور نے اندر بلا لیا، پس معاذ گیا، جوان کو اندر بلا کے لے کر آیا۔ اس نے عرض کی، آن حضرت کو سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا اور پوچھا، اے جوان تیرے رونے کی کیا وجہ؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ، میں کیوں نہ روں جبکہ مجھ سے گناہ عظیم ہوا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ مجھے اس گناہ کا مواخذہ کرے تو مجھے جہنم میں بھیجے گا، اور مجھے یقین ہے کہ وہ مجھ سے ضرور مواخذہ کرے گا، کبھی نہیں بخشے گا۔ حضور نے پوچھا، کیا تو نے شرک کیا ہے؟ اس نے عرض کی، میں مشرک بننے سے خدا کی پناہ چاہتا ہوں۔ تو حضور نے پوچھا، کیا تو نے کسی کو ناحق قتل کیا؟ اس نے نفی میں جواب دیا۔ آپ نے فرمایا، اگر تیرا گناہ پہاڑوں سے بھی عظیم تر ہے تو بھی خدا بخش دے گا۔ اس نے کہا، میرا گناہ تو پہاڑوں سے بھی عظیم ہے۔ آپ نے کہا، اگر تیرا گناہ ساتوں زمینوں، دریاؤں، درختوں اور جو کچھ ان میں ہے ان سب سے بھی بڑا ہے تو بھی خدا اس گناہ کو بخش دے گا۔ اس نوجوان نے کہا کہ حضور، میرا گناہ ان سب سے بھی عظیم ہے۔ تو حضور نے کہا کہ اگر تیرا گناہ ستاروں، آسمانوں، عرش و کرسی جیسا بھی عظیم ہے تو بھی اللہ اس کو بخش دے گا۔ اس نے کہا، میرا گناہ اس سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ تب حضور نے اس کی طرف ناراض ہو کے دیکھا اور فرمایا، اے نوجوان، تیرا گناہ بڑا ہے یا پروردگار عالم؟ بس اس نوجوان نے سر جھکا کے عرض کی، میرا پروردگار ہر عیب سے منزہ و مبرہ ہے، کوئی چیز اس سے بڑی نہیں، بلکہ میرا پروردگار ہر چیز سے بزرگ و اعلیٰ ہے۔ اس کے بعد نوجوان نے کہا، یا رسول اللہ، اس کے سوا کوئی اور نہیں۔ خاموش ہو گیا اور پھر اس نے ارشاد کیا، اے نوجوان، اپنے گناہ سے آگاہ کر۔ اس نوجوان نے عرض کی، رسول اللہ، 7 سال تک میں قبروں کو کھود کے کفن چوری کرتا تھا۔ ایک روز ایک انصاری لڑکی کی میت کو دفن کیا۔
جب رات ہوئی تو میں نے حسب عادت قبر کھود کے میت کو باہر نکالا اور کفن نکالا، اس کو ننگا قبر کے کنارے چھوڑ کے چل دیا۔ اسی اثنا میں شیطان نے میرے دل میں وسوسہ پیدا کیا کہ اس لڑکی کو میری نظروں میں خوبصورت دکھایا۔ شیطان نے مجھ سے کہا کہ تو نے اس کی سفید بدن کو نہیں دیکھا؟ حتیٰ کہ شیطان نے مجھ پہ غلبہ حاصل کیا۔ میں واپس لوٹا اور میت کے ساتھ مجامعت کر کے اپنا منہ سیاہ کیا اور اس میت کو اسی حالت میں چھوڑ آیا۔ اچانک میں نے اپنے پیچھے سے ایک آواز سنی کہ اے جوان، تجھ پہ لعنت ہو، بروز قیامت جب اہل محشر کے سامنے اللہ کے حضور جھگڑا پیش ہوگا کہ تو نے مجھے مردوں کے درمیان ننگا کیا، قبر سے باہر نکال کر میرا کفن چرایا، مجھے جنابت کی حالت میں ننگا چھوڑا، میں اسی نجس حالت میں محشور ہوں گی۔ اے جوان، تیری جوانی جہنم میں جلے۔ پس اس نے عرض کی، مجھے یقین ہو گیا کہ میں ان اعمال کے ہوتے ہوئے جنت کی بو بھی نہیں سونگھ پاؤں گا۔ حضور نے کہا، اے فاسق، میری نظروں سے دور ہو جا، کیونکہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں تیرے ساتھ مجھے بھی آتش دوزخ نہ جلا دے، کیونکہ تو جہنم کے اتنا قریب ہے۔ یہ بات مخفی نہ رہے کہ حضور کا اس نوجوان کو اس طرح دور کرنا محض اس کے دل میں زیادہ خوف پیدا کرنے کی وجہ سے تھا، تاکہ وہ زیادہ التجا کرے اور لوگوں سے تعلقات توڑ کے خدا سے توبہ کرے تاکہ وہ قبول ہوں۔ چنانچہ اس نے توبہ کی اور وہ پھر قبول ہوئی۔ حضور نے بار بار اسے یہی حکم دیا، حتیٰ کہ وہ نوجوان دربار سے باہر نکلا، مدینے کے بازار میں آ کر کچھ دنوں کے لیے کھانا خریدا اور مدینے کی کسی پہاڑ پہ چلا گیا۔ ٹاٹ کا لباس پہن کے عبادت میں مشغول ہو گیا، اپنے ہاتھوں کو گردن میں ڈال کے فریاد کرتا تھا، اے پروردگار، یہ تیرا بندہ بہلول تیرے حضور میں ہاتھ گردن میں ڈالے کھڑا ہے۔ اے اللہ، تو مجھے میرے گناہوں کو بھی جانتا ہے۔ اے خدا، میں بہت پشیمان ہوں، میں نے تیرے پیغمبر کے پاس جا کر توبے کا اظہار کیا، اس نے مجھے اپنے پہلو سے دور کر دیا۔ بس میں تجھے تیری عظمت و جلالت کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے میری امید سے نا امید نہ کر۔ اے میرے پروردگار، میری دعا کو نہ ٹھکرا۔ 40 دن گزر گئے، اس نے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کے دعا کی، اے میرے پروردگار، تو نے میری حاجت کو کیا کیا؟ اگر تو نے میری دعا قبول کی، میرے گناہوں کو معاف کیا، تو تو اپنے پیغمبر کو وحی کر۔ اپنی دعا کے متعلق جانوں، اے خدا، اگر تو نے میری دعا قبول نہیں کی ہے تو مجھے عذاب میں مبتلا کرے گا، لیکن اے خدا، مجھے روز قیامت کے عذاب سے نجات دے دے۔ پس اللہ نے اس کی توبہ کو قبول کیا، اور قرآن میں سورہ آل عمران آیت نمبر 135 سے 36 تک کی آیات نازل ہوئیں۔ جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر پہ تشریف فرما تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہلول کی حالت معلوم کی تو صحابہ نے بتایا کہ ہم نے سنا ہے وہ فلاں جگہ پر ہے۔ حضور اس پہاڑ کی طرف متوجہ ہوئے، وہاں گئے تو دیکھا 2 پتھروں کے درمیان اپنے دونوں ہاتھوں کو گلے میں ڈالے کھڑا ہے، اور اس کا چہرہ سورج کی گرمی کی وجہ سے مسلسل رونے کی وجہ سے بھی اس کی ساری پلکیں گر چکی ہیں، گرمی کی وجہ سے چہرہ سیاہ ہو چکا ہے، اور وہ مسلسل دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ مجھے بخش دے، یا اللہ مجھے بخش دے۔ تو اس وقت انہوں نے اس بہلول کو خوشخبری سنائی کہ اے بہلول، تجھے خوشخبری ہو کہ اللہ نے تجھے دوزخ کی آگ سے آزاد کر دیا ہے۔ اور حضور نے اپنے صحاباؤں کو بھی مخاطب کیا کہ اے میرے صحابہ، تم بھی بہلول کی طرح اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ پھر اس آیہ کریمہ کی تلاوت بھی فرمائی اور بہلول کو جنت کی خوشخبری دی۔ انشاء خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور عمل پر ثابت قدم رکھے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ نیچے کمنٹس میں اپنے تاثرات ضرور لکھیے گا۔ اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آپ تمام سننے والے میری دعاؤں میں ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔